تشریف فرما صدر جلسہ علی جناب محمد رحیم اللہ خان نیازی صاحب سابقہ محترم علی جناب اللہ والدت بالکل محترم علی جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب سابقہ صدر نشین اردو اکیڈمی اور صدر کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ کمیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ڈائنامک لیڈر، ڈائنامک قائد اور مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد کے پتھر علی جناب لائق علی صاحب کا بھی اس محفل میں استقبال کیا جاتا ہے، جناب سراج الدین رضوی صاحب، جناب مفتی خالد محی الدین صاحب، سرفراز خان صاحب، رحمان صاحب، صابری صاحب، شہباز قادری صاحب، عطا اللہ صاحب، دیگر حاضرین جلسہ، سبحان بھائی اور دیگر حاضرین جلسہ، اور جناب ابراہیم خان نیاز صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہرحال الحمدللہ آج ہم سب جو ہے 224ویں محفل میں جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہ ان محفلوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کی ثنا کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو ہے ان جلسوں کو منعقد کیا جاتا ہے۔ بہرحال امین و حرف و صدا بھی یہی ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شافع روز جزا بھی یہی کہیں ہوگا، سبحان اللہ، امین و شرف و صدا بھی یہی کہیں ہوگا، شافع اور روز جزا بھی یہی کہیں ہوگا۔ یہ نعت پاک رسول کی محفل ہے، مجھے یقین ہے خدا بھی یہی کہیں ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے یقین ہے کہ خدا بھی یہی کہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں اگر کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور الحمدللہ ان جلسوں کو کرانے کا مقصد مجلس فیضان مصطفیٰ کمیٹی ہو یا چاہے اہل سنت والجماعت کمیٹی ہو یا چاہے دیگر غلامان مصطفیٰ کمیٹی ہو، ان کمیٹیوں کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے، ایک جو ہے اس کا ایک موٹیو ہوتا ہے، ایک ایم ہوتا ہے کہ آج کے اس پراشوب دور میں، اس ماحول میں، اس نفسا نفسی کے دور میں جو آج لوگوں میں جو ہے آج بالکل جو ہے ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ کسی کو دیکھ نہیں رہے ہیں، صرف لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی خود کی جو ہے نفس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس پراشوب ماحول میں، اس پراشوب دور میں یہ بیڑا رحیم اللہ خان نیازی صاحب نے اٹھایا ہے، لائق علی صاحب نے اٹھایا ہے، اور دیگر اس سرفراز صاحب ہو یا جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، جتنے بھی جیادے ہیں جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ شان میں کام کر رہے ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام کرنے کا کام کر رہے ہیں، ان کا یہی مقصد ہے، یہی منشا ہے ان کا کہ سرکار کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کرتے جائیں۔ ارے آج کے اس دور میں کئی واقعات روز سن رہے ہیں آپ، کہیں جو ہے گستاخیوں کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، کہیں جو ہے نافرمانیوں کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، قتل و غارت گری آج عروج پر ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آپ جو ہے عمل کریے، آپ کی زندگی بھی جو ہے کامیاب ہے، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے آپ کا اور ہمارا مقام کیا ہے، آج آپ کو اور ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تمنا انبیاء نے کی، مقام ایسا ملا مجھ کو، آپ کو اور ہم سب کو، غلامان محمد میں سے ہے نام و نشان۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ۔ ارے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ میں آپ سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 دن کا روزہ رکھا۔ تو 40 دن کا روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب کرنے کے لیے کوہ دور چلے گئے۔
اور دور پہ جانے کے بعد اللہ سے مخاطب کیا اور اللہ سے فرمایا اے اللہ اے باری تعالیٰ جو آج آپ نے مجھ کو شر بخشا ہے جس طریقے سے آپ نے مجھ سے مخاطب کیا ہے کہ دنیا میں کوئی ہے جس سے آپ اس طریقے سے مخاطب کیے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کہ دنیا کے آخر میں ایک ایسی امت آئے گی امت محمدیہ میرے نبی کی امت میرے حبیب کی امت جو اعزاز میں نے آج تم کو بخشا ہے وہ اعزاز تم کو بخشوں گا کیونکہ میں ان کی شرط سے بھی زیادہ قریب رہوں گا جو اعزاز موسیٰ کو بخشا گیا وہ اعزاز آپ کو اور ہم کو بخشا گیا تو ہماری کیا اہمیت ہے سمجھ رہے ہیں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ میں ان کی شرط سے بھی قریب رہوں گا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کیا طاقت ہے کلمے کو بیان کرنے کے لیے 2 سے 3 سیکنڈ کا وقت لگ رہا ہے لیکن کلمے کو بتانے کے لیے کلمے کی طاقت کو بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے سامنے صرف عظمت بتانے کے لیے کلمے کی 3.5 برس کا وقت لگ گیا یہ بتانے کے لیے کہ کلمہ کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے جو ہے اگر آپ سمندر میں ہو تو کلمے کو پڑھتے پڑھتے آپ سمندر کو پار کر سکتے ہو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے آج ہم کو جاننے کی ضرورت ہے ہم کس کی امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نبی کی امت ہے جس نے نعوذ باللہ یہودن جو نعوذ باللہ سرکار پر کچرا ڈالتی تھی معلوم ہونے پر کہ اس کی مزاج خراب ہے وہ علیل ہے پہنچ گئے عیادت کرنے کے لیے تو یہ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اسلام ایسے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کو دیکھا جو عیدگاہ کے باہر سال و قطار رو رہا تھا اور روتے روتے جو ہے اور کہہ رہا تھا کہ میں یتیم یسیر ہوں میرے ماں باپ نہیں ہے آج بچے جا رہے ہیں نیا جوڑا پہن کر اور میرے پاس نیا جوڑا نہیں ہے تو میرے آقا جن کے لیے یہ 18,000 عالمین کا وجود میں لایا گیا یہ چرند بنائے گئے یہ پرند بنائے گئے دنیا کا ہر ذرہ رسول کریم کے لیے وجود میں لایا آقا جا رہے ہیں ایک طرف امام حسین ہے امام حسن ہے اور دیکھتے ہیں یتیم زار و قطار ہو رہا ہے دیکھتے ہیں تو اس کو گھر لے جا کر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو نیا جوڑا پہناؤ اس بچے کو نہلاؤ میں اس کو عید کی نماز کے لیے لے جاؤں گا حسنین کے ساتھ اور دنیا کی آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں جو ہے امام حسین کا ہاتھ ہے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے اور وہ یتیم بچہ جس کے ماں باپ نہیں تھے وہ یتیم جو زار و خطار ہو رہا تھا وہ یتیم جس کے پاس پہننے کپڑے نہیں تھے جس کا کوئی سرمایہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پر بیٹھ کے ہی کے لیے جا رہا تھا یہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارے وہ آقا جس کے گھر دیر رات زید بن حارثہ جاتے ہیں کوئی حاجت کو پوری کرنے کے لیے وہ دیر رات در دولت پر پہنچ کر 2 منٹ کے میں جو اپنی بات کو ختم کروں گا دیر رات جو ہے دستک دی در دولت پر اور اس کے بعد سرکار باہر آئے اور جو اپنی حاجت تھی آپ نے بتائی اور سرکار دو عالم نے حاجت کو پوری کیا اور اس کے بعد ایک بے چینی تاری تھی ایک پریشانی تھی کہ سرکار دو عالم نے ایک چادر کو بکل کیا ہوا ہے اور چادر میں کچھ نظر آ رہا تھا تو بے ساختہ کافی دیر دیکھنے کے بعد زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ کو کچھ چادر میں نظر آ رہا ہے کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں رحمت اللہ علیہ اس چادر کو ہٹاتے ہیں تو ایک پہلو سے امام حسین چمتے ہیں ایک پہلو سے امام حسن چمتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بچے ہیں یہ میری بیٹی کے بچے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے تم کو ان سے محبت کرنا پڑے گا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جو ان سے بہت رکھے گا وہ مجھ سے بہت رکھے گا بہرحال
शोला बयान मुखर्रिर अली जनाब लायक अली साहब को भी जो है आपको समाप्त करना है और तमाम आगे जो रमज़ान में जलसे होंगे आप सबसे गुजारिश है कि उसमें शिरकत करके कामयाब करें। मुझको जो वक्त दिया गया है मैं बहुत शुक्रिया के साथ अपनी जगह लूँगा। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।